السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے ایک حدیث کو لے کر کے، جو کہ میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر وہ لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ سکیں گے اور سن سکیں گے کہ طارق جمیل صاحب نے کس طرح سے جھوٹی روایت لوگوں کے اندر بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ کہا کہ یہ کمینے کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بتائیے کتنی جرت کے ساتھ یہ لوگ سوشل میڈیا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کر رہے ہیں جو کہ بعض سند صحیح ثابت ہی نہیں ہے۔ تو میں اس حدیث کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ آدمی ہی عورت کی عزت کرتا ہے، اور یعنی عورت کی بے عزتی کمینہ آدمی ہی کرتا ہے۔ حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس کے اندر تو اختلاف کم ہے، اکثر لوگوں نے اس حدیث کو، اس ٹکڑے کے ساتھ اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ لیکن جو آخری ٹکڑا ہے حدیث کا کہ آدمی ہی عورت کا عزت کرتا ہے اور کمینہ آدمی ہی عورت کو بے عزت کرتا ہے، اسی طرح سے کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، جیسا کہ تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 312 313۔ اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے حقوق النساء فی الاسلام کے اندر 41 پر 154 پر، اور اسی طرح سے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 845 پر، ضعیف الجامع کے اندر حدیث نمبر 2916 پر۔ اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ وغیرہ نے موضوع من گھڑت منکر قرار دیا ہے۔ میرے تحقیق کے مطابق اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر ایک راوی ابو عبد الغنی کے اوپر حدیث کا گڑھنے کا الزام ہے۔ محدثین نے کہا یدعو الحدیث کی یہ حدیث کا گڑھنے والا ہے، جھوٹی حدیثوں کو بیان کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے سند میں داؤد بن حسین ثقہ راوی ہیں، لیکن ان کی روایت اکرمہ سے منکر ہوتی ہے، یعنی اکرمہ سے یہ جب روایت کرتے ہیں تو اس میں یہ ثقہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے اس کی سند میں دوسرا راوی ابراہیم اسلمی کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہ کذاب راوی ہے، یہ جھوٹا راوی ہے، جیسا کہ ابو زرع رازی نے تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 میں نقل کیا ہے، اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلا ٹکڑا صحیح حدیث سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ثابت ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث ہے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے اس ٹکڑے کے ساتھ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3895، سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1174،
سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 2260 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159. اسی طرح سے ابن ابی دنیا کی مدارت الناس کے اندر حدیث نمبر 154. ابو نعیم کی فی حلیت الاولیاء جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 138. سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 468 حدیث نمبر 15699. اور صحیح ابن حبان کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 484 حدیث نمبر 4177. اسی طرح سے تخریج جاد المعاد، سوئے برناؤت نے اس کی تخریج کی ہے، جاد المعاد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو اس حدیث کے اندر میری تحقیق کے مطابق یہ علت ہے کہ سفیان ثوری کی تدلیس ہے. انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے کسی میں، اور جس میں سما کی صراحت انہوں نے کی ہے اس کا متن مختلف ہے، الگ ہے. جیسا کہ حلیت الاولیاء جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 138 میں سما کی صراحت انہوں نے کی ہے حشام سے، لیکن اس کا متن الگ ہے. باقی جو اس الفاظ کے ساتھ حدیثیں ہیں اس کے اندر سفیان ثوری کی تدریس ہے، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے. اگر کوئی سما کی صراحت کر دے تو پھر یہ حدیث حسن درجے کی ہو جاتی ہے، جبکہ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے. اسی طرح سے یہ حدیث کچھ مختصر الفاظ کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1977، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 4186، صحیح ترغیب کے اندر حدیث نمبر 1925، صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 3316، مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 7327 وغیرہ کے اندر ہے. اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عمار ابن ثوبان یہ مجہول الحال ہیں. متقدمین محدثین میں سے معتبر کسی نے بھی اس کی توثیق نہیں کی ہے. اور اسی طرح سے دوسرا راوی اس کی سند میں جعفر ابن یحییٰ بھی مجہول الحال ہے. اس کے بارے میں بھی متقدمین محدثین سے کوئی توثیق ثابت نہیں ہے. اگر کوئی ثابت کر دے تو پھر یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی صحیح حسن ہو جاتی ہے. لیکن میری تحقیق کے مطابق اس میں سے کوئی بھی سند معتبر نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب. تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3331، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1468 3644 میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ شریف آدمی ہی عورت کی عزت کرتا ہے اور کمینہ آدمی عورت کی بے عزتی کرتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ شریف آدمی بھی بعض ایسے ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں. ہاں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، کامل ایمان والا ہوگا، وہ کسی بھی عورت کو ذلیل نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی عورت کی بے عزتی نہیں کرے گا. تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، جس حدیث کے اندر کمینہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ موضوع من گھڑت روایت ہے، جیسا کہ طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ہے. آپ نیچے ڈسکرپشن کے اندر وہ لنک ہم دے دیں گے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی اتھینٹک حدیث ہے، بات سند صحیح ثابت ہے، اسے ہی بیان کرنا چاہیے. جھوٹی حدیثوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے. جانچ پڑتال کرنے کی بجائے اچھے خاصے پڑھے لکھے ڈگری یافتہ مولوی سوشل میڈیا پر جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اور عوام ہے کہ بس آنکھ بند کر کے مانی جا رہی ہے کہ ڈگری یافتہ ہیں، لہذا جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کسی کی بھی بات کو آنکھ بند کر کے ایکسیپٹ نہ کریں، بلکہ اس سے سوال کریں کہ حضرت کیا آپ نے اس کی سند کے بارے میں تحقیق کی ہے؟ آپ اپنے ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر اس کی سند کے راویوں کی تحقیق کی ہے؟ آپ نے جانچ پڑتال کی ہے؟ سوال کریں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کیونکہ اکثریت ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا پر کہ ڈگری یافتہ مولوی حضرات اس طرح سے جھوٹی روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگوں میں بیان کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر کے، لیکن اس طرح سے وہ کاہلی اور سستی کے بنا پر، تحقیق نہ کرنے کی بنا پر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔